الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وشفيقنا ونبينا محمدا عبده ورسوله ونصدق أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وإمامنا السيد محمدا المهدي الموعود خليفة الله الودود قد جاء ومضى أمر الله مراد الله صلوات الله عليه أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين صدق الله العلي العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نحن ولد عبد المطلب سادة أهل الجنة أنا وحمزة وعلي وجعفر والحسن والحسين والمهدي رواه ابن ماجه وصدق رسوله النبي الكريم وقال المهدي الموعود عليه الصلاة والتسليم مذهب ما کتاب اللہ و اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصدق المهدي الموعود علیہ الصلاة والتسلیم وعلى آلہما واصحابہما اجمعین۔ تمام تر تعریف پاک پروردگار کے لیے سزاوار ہے جو ہمارے موت اور حیات کا مالک ہے، اسی کے فضل سے اور اسی کے حکم سے ہمیں رزق مہیا کرتا ہے، اور وہ ہر جانداروں کو رزق اور رزق کا ذریعہ مہیا فرماتا ہے۔ حاضران مجلس، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ کے کچھ ایسے برگزیدہ بندے ہیں جو نہ انبیاء کرام ہیں اور نہ شہید۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایسے محبوب بندے ہیں دنیا میں، نہ ان کو نبوت عطا کی گئی ہے، نہ وہ اللہ کی راہ میں شہید ہوئے ہیں۔ قیامت کے دن انبیاء کرام علیہم السلام اور شہداء اللہ کی طرف سے ان لوگوں کو جو مقام عطا کیا گیا ہے، ان مقام کو دیکھ کر، ان کے مرتبے کو دیکھ کر رشک کریں گے کہ یہ نہ تو انبیاء ہیں اور نہ یہ شہید ہوئے ہیں، نہ انہوں اپنے جانوں کی قربانی دی ہے، نہ مال کی قربانی دی اللہ کی راہ میں، پھر بھی ان کا ایسا اعلیٰ مقام کہ انبیاء اور شہداء رشک کرے۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اے اللہ کے رسول، کیا آپ ہمیں ان لوگوں کے تعلق سے بتائیں گے کہ ان کو کس وجہ سے اتنا اعلیٰ مقام حاصل ہوا ہے؟ کیا آپ ہمیں اس کی خبر دیں گے؟ کیا آپ ہمیں بتائیں گے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ ایسے لوگ ہوں گے جن کی باہمی محبت صرف اللہ تعالیٰ کی اس خاطر ہوگی۔ وہ لوگ ایسے ہیں جو زندگی
دنیا میں جو گزار رہے ہیں، مگر آپس میں ایک دوسرے سے ملنا جلنا، ایک دوسرے سے محبت کرنا مال کی خاطر، مقام کی خاطر نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر ہے۔ اللہ کی محبت کے خاطر ایک دوسرے سے دوستی بانٹیں گے، ایک دوسرے سے محبت کریں گے، تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے خاطر، نہ رشتہ داری میں اور مال کے لین دین کی وجہ سے۔ ان کی یہ محبت رشتہ داری اور مال کے لین دین کی وجہ سے نہیں، اللہ کی محبت کی وجہ سے ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی قسم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی قسم، ان کے چہرے نور ہوں گے۔ اب ان کی کیفیت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن ہونے والا واقعہ ہے، مگر یہاں پر فرما رہے ہیں کہ ان کے چہرے نور ہوں گے، جھمکتے ہوئے ہوں گے کہ لوگ دیکھتے ہی ان کو پہچان جائیں۔ ایسا گمشدہ نہیں ہوں گے کہ کون ہیں وہ لوگ جن کے تعلق سے ہم نے حدیث میں سنا تھا، حدیث میں پڑھا تھا۔ وہ لوگوں کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ وہ چمکتے دمکتے نور کے چہرے جو ہے وہ اعلیٰ مقام پر ہوں گے، تو دیکھتے ہی لوگ پہچان جائیں گے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی ہمیں۔ انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا، انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا جب لوگ خوف زدہ ہوں گے۔ آج کا یہ ماحول ہمیں اور آپ کو خوف زدہ کرتا ہے، مگر وہ جو اللہ کے لیے جیتے اور مرتے ہیں، ایک دوسرے سے جن کا اللہ کے لیے ملنا جلنا ہے، تو ان کو رتی برابر خوف نہیں ہوگا۔ ان کو نہ حکومت کا ڈر ہوگا، نہ لوگوں کی بڑائی کا انہیں کسی قسم کے ڈر ہوگا کہ ہم نچلے طبقے میں دبے ہوئے ہیں، یہ ہم سے اوپر ہیں، دنیاوی معاملات میں، دینی معاملات میں ہمیں دباتے جا رہے ہیں۔ ایسے حالات میں بھی وہ جو ہے کسی سے ڈرے ہوئے نہیں ہوں گے، بلکہ وہ اپنے عزائم میں پختہ ہوں گے۔ تو حاضران مجلس، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جب لوگ غم زدہ ہوں گے تو پھر آپ نے اس آیت کریمہ کو تلاوت فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے، اللہ کا دوست اور محبوب بندہ وہ ہوتا ہے، نہ تو اسے کسی قسم کا دنیاوی غم ہوتا ہے اور نہ ہی اسے کوئی چیز غم زدہ کر سکتی ہے۔ حاضران مجلس، آج ہمارا اور آپ کا اس مجلس میں ملنا خصوصیت کے ساتھ یہ ہے کہ ہم جس مجلس میں آج بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ہمارے سروں پر جو مہینہ گزر رہا ہے، جس مہینے کا ہمارے سروں پر سایہ ہے، یہ ماہ جمادی الاولیٰ کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں خصوصاً ملت اسلامیہ اور جو ہے فرقہ مہدویہ کے لیے یہ خاص اور متبرک اور مقدس مہینہ جانا جاتا ہے، کیونکہ اسی مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے شمس ولایت کو آج آسمانوں کے جو ہے آسمانوں پر جو ہے نمودار فرمایا۔ وہ ولایت کا سورج جس کو ہم اور آپ جو ہے آج جس کی پیروی کرتے ہوئے یہاں پر جمع ہوئے ہیں، ایک دوسرے میں محبت کی خاطر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ وہ تعلیم دینے والے اللہ کے خلیفہ، وہی ہدایت کا مجسم ہے، اور ملبوسات شریعت، وہ زیورات طریقت کا راستہ پیراستہ، وہ راستہ ہمیں بتانے والے حضرت سید محمد جون پوری مہدی موعود علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات۔ اسی مہینے میں ہمیں وہ ولایت کے اور راز کو جو ہے اسی مہینے کے وسیلے سے جو ہے ہمارے سامنے ولایت کے وہ راز کھولے گئے۔ تو حاضران مجلس، جو سب سے اعلیٰ اور عرفہ جو ولایت کا راز تھا دنیا میں، جس میں لوگوں میں بحث چھڑی ہوئی تھی، لوگ اختلاف میں پڑ گئے تھے، ہر قسم سے وہ چیز کو جو ہے لوگ پیچھے پڑے ہوئے تھے، وہ ولایت کا راز کیا تھا جو چھپا ہوا تھا، مگر مہدی موعود علیہ الصلوۃ والتسلیم نے آ کر اس کو اعلانیہ کر دیا، عام کر دیا۔ اور وہ راز تھا سر دیدار، سر الاسرار جس کو کہا جاتا ہے، رازوں کا راز جس کو کہا جاتا ہے، وہ جو ہے دیدار خداوند، وہ راز دیدار خداوندی کا راز ہے۔ تو حاضران مجلس، ہمیں جو بھی یہ تعلیمات ملی ہیں ولایت کی، وہ وسیلہ مہدی موعود علیہ الصلوۃ والتسلیم کی طرف سے ہمیں ملی۔ یہ مہینہ خاص ان کا مہینہ جو آج ان مہینے میں پیدائش ہے، جس کو ہم اور آپ جو ہے بڑے زور و شور سے مناتے ہیں، اسی لیے کہ ہمیں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو پانے کا راستہ آپ نے ہمارے سامنے رکھ دیا۔ چاہے ترک دنیا ہو، ترک تن پروری ہو،
ہر لحاظ سے آپ نے اپنے خواہشات کو ترک کرنے کی ہمیں تعلیم دی، اور صرف ایک ہی مقصد ہمارا بنایا، وہ ذات خداوندی۔ تم محبت کرو تو ذات کے ساتھ خداوندی سے محبت کرو۔ تم کو اگر کچھ پانے کی، اگر تمہیں دنیا میں اگر تم کچھ چیز پانا چاہتے ہو تو سب سے اعلیٰ چیز پاؤ، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ یہ دعوت دینے والے ہمارے اور آپ کے آقا امام الکائنات حضرت سید محمد جون پوری مہدی موعود علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ حاضران مجلس، اب سید محمد جون پوری مہدی موعود علیہ الصلوۃ والتسلیم کون تھے؟ کیا ان کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب میں واضح طور پر یا اشارتاً ہمیں کچھ نہ کچھ اشارہ دیا ہے، یا احادیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے تعلق سے کچھ کہا ہے؟ آج ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ میں نے آغاز خطبے میں جو آیت کریمہ جو تلاوت فرمائی، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، تو یہ پورا رکوع ہے، یہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے تعلق سے ہے۔ یہ وہ پورا رکوع ہے، مگر یہ وہ پورے رکوع کے اندر پوری دنیا کا فلسفہ لپیٹ دیا گیا ہے۔ واضح طور پر ہمیں اس آیت، اس رکوع میں جو ہے ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم 3 دعائیں مانگتے ہوئے دکھتے ہیں۔ آپ نے جو ہے 3 دعائیں مانگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ انعام جب ان کو دے رہا تھا، کچھ انعام ان کو بخش رہا تھا، تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جو ہے 3 دعائیں کی۔ سب سے وہ موقع اور مقامات الگ الگ تھے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ایک ہی رکوع میں جمع کر دیا۔ ایک تو وہ جب انہوں نے کہا کہ ہم تم کو امام بناتے ہیں، تو اللہ کے خلیفہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کہا ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے باری تعالیٰ ہمیں اور ہماری اولاد کو مسلم امت میں پیدا فرما۔ یعنی جو آپ کو اولاد ہو رہی تھی اسماعیل علیہ الصلوۃ والتسلیم، اس میں تو ایک مسلم امت کو برپا فرما۔ اور دوسری آیت میں اللہ کے خلیفہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جو ذکر فرمایا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم، آپ فرماتے ہیں باری تعالیٰ تو انہی لوگوں میں ایک رسول کو بھی پیدا فرما۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ابراہیم کی دعا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام، اللہ کے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرمایا ہے میں ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی دعا ہوں۔ وہ ہمارے آبا و اجداد ہیں۔ تو اللہ کے رسول اور یہ تمام امت کا اس بات پر اتفاق ہے مفسرین کا کہ یہ جو دعا مانگی ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم، یہ آیت جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا خاص کی تھی، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبولیت کا بھی شرف بخشا تھا۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ہوئی، اور یہ بات واضح بھی کر دی گئی۔ اور ایک دعا اللہ کے خلیفہ ابراہیم نے فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آپ کو آزمایا فَتَمَّهُ، تو آپ اس میں پورا کھرے کا کھرا اترے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے انی جاعلک للناس اماما، میں تمہیں جو ہے لوگوں کا امام بناتا ہوں۔ اسی وقت میں ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا وَمِن ذُرِّيَّتِي، اے باری تعالیٰ یہ امامت کا منصب صرف مجھے ہی نہیں، میرے ساتھ میری اولاد میں بھی جو ہے اس منصب کو تو منتقل فرما۔ تو ہمیں یہاں پر معلوم ہوتا ہے ایک مسلم امت کے، اور دوسرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور تیسرے امام کے تعلق سے جو یہ 3 دعائیں کی تھی یہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کی تھی، اور شرف قبولیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے سے بچا تھا۔ تو اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ایک شرط رکھتا ہے لا ینال عہد الظالمین، میں تمہارے میں یہ امامت کا درجہ اور یہ منصب تو منتقل کر دوں گا، مگر یاد رکھو یہ جاہلین کو ہرگز اس کا فیض نہیں پہنچے گا۔ جو اسے مانے گا
اتباع کرے گا، اقتداء کرے گا، اسے ہی یہ فیض ملے گا. اگر کوئی انکار کرے گا تو وہ جاہل ہو جائے گا اور اس کو ہرگز اس کا جو ہے کوئی فائدہ اس کو نہیں ملے گا. بس وہ دور سے کہتا رہے گا کہ بس یہ امام ہے، امام ہے. تو حاضران مجلس اس بات سے ہمیں اچھی طرح واقفیت ہوگی. اب آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ابراہیم علیہ السلام نے مہدی موعود علیہ السلام کے تعلق سے یہ تین دعائیں مانگی تھی، یہ برحق ہیں. اب ہم اور آپ کو جو ہے تھوڑا مہدی کون ہے، اس کے معنی کیا ہیں سمجھنے کی ضرورت ہے. مہدی کون ہے جس کے تعلق سے اللہ کے خلیفہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی ہے، جس کی بشارت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کتب میں دی ہے؟ تو وہ مہدی کے لفظی معنی آتے ہیں ہدایت سے. ہدا یہدی کے جو معنی آتے ہیں، اور یہ صیغہ ہے اس میں مفعول کا، اور اس کے معنی آتے ہیں راہ راست کو دکھلانے والا، سیدھی راہ جو ہے دکھلانے والا. مہدی کے معنی راہ راست دکھلانے والا، سیدھا راستہ دکھانا، جو چیز چھپی ہوئی ہے اسے ظاہر کرنا، جو چیز دب گئی ہے اس کو آشکارا کرنے والا مہدی موعود علیہ السلام. یہ مہدی کے ہی ذاتی لفظی معنی ہیں. اب ہم اور آپ جو ہیں تھوڑا بہت جو ہے اصطلاحی معنی جو شریعت میں کی جاتی ہیں کہ مہدی کون ہے، مہدی کے کیا معنی آتے ہیں، اس کو بھی تھوڑا تفسیر کی روح میں ہم جو ہے جاننے کی کوشش کریں. مہدی نے یہ وہ شخص ہے، یہ وہ جو شریعت میں کہتے ہیں یہ وہ کامل انسان ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم بقدم چلے گا، بے خطا چلے گا، اور راہ شریعت و طریق پر سنت پر چلے گا. یہ وہ کامل انسان جو محمد رسول اللہ کے قدم بقدم بے خطا راہ شریعت و طریق پر سنت پر چلے گا، چل کر منزل مقصود کو پہنچ گیا ہو. تم لوگوں کو ساتھ لے کر جانا نہیں، بلکہ مہدی شریعت میں اس کو کہتے ہیں جو نبی کی کامل اتباع کرتے ہوئے منزل مقصود کو پا لیا، اس کو مہدی کے نام سے یاد کرتے ہیں. تو حاضران مجلس، ایک جگہ اللہ کا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جو بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور اس کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. آپ فرماتے ہیں قال ان اللہ، بے شک اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، من عاد لی ولیا، جو میرے ولی سے دشمنی رکھے گا، جو میرے ولی سے دشمنی رکھے گا، فقد آذنتہ بالحرب، میں اس کے ساتھ حالت جنگ میں رہوں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا، اور یہ خبر دے رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو میرے دوست کے ساتھ جو ہے دشمنی کرے گا، جو میرے محبوب بندے کے ساتھ دشمنی کرے گا، اور تو اس کو جان لینا چاہیے کہ اس کا دشمن میں ہوں، اور میں اس سے جنگ کرنے والا ہوں، حالت جنگ میں ہوں. تو آئیے اس کا نمونہ دیکھنے کی ہم کوشش کریں. جب اللہ کے، اور میں اپنی بات کو بھی ختم کروں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مہدی موعود علیہ السلام کا قافلہ جب جونپور سے آگے بڑھا، ہجرت کرتے ہوئے قندھار یعنی آخری منزل کی طرف آپ آگے بڑھ رہے تھے، تو قندھار سے ایک شہر کے باہر آپ اپنا پڑاؤ ڈالا، اور وہاں کا فوجی افسر کا نام تھا سرور خان تھا، اور یہ پورے کا پورا خراسان کے نام سے جانا جاتا ہے. اور یہ خراسان کا جو سپہ سالار تھا وہ میر ذوالنون تھے، اور اس کے جو ہے بہت سے شاخیں ہوا کرتی ہے، اور یہ علاقہ آیا تھا سرور خان کے جو ہے ان کے ہاتھ میں آیا تھا. تو اللہ کے خلیفہ مہدی موعود علیہ السلام جب جو اس شہر کے باہر پڑاؤ ڈالے تھے، تو دیکھا کہ جو ہے لوگ جو ہے آپ کی سنت پر عمل کرنے کے لیے، آپ کے بیان قرآن کو سننے کے لیے لوگ در آتے جا رہے ہیں، قافلہ بڑھتا جا رہا ہے. حالانکہ صحابہ نے مہدی موعود علیہ السلام سے کہا تھا، اے میران جی، یہاں پر اپنے مہدویت کا دعویٰ
مت کیجیے، یہاں پر جو ہے تعلیمات رموز کا اظہار مت کیجیے، وہ اس لیے کہ یہ لوگ الگ زبان جانتے ہیں اور ہم الگ زبان جانتے ہیں۔ جب یہ ہماری زبان سے آشنا ہو جائیں، یہ ہماری زبان کو جاننے لگے، تو پھر آپ جو ہے رموز مہدویت کو جو ہے ان کے سامنے ظاہر رکھیں، اپنے مقام کو ان کے سامنے ظاہر کریں۔ تو مہدی موعود علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، میں تم لوگوں کو پوچھ کر میں نے جو ہے مہدیت کا دعویٰ نہیں کیا ہے، بلکہ میں نے مہدیت کا اور رموز کے اظہار کرنے کا دعویٰ کیا ہے، تو وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آپ میرے ساتھ رہیں یا نہ رہیں، یہ لوگ اپنی میری زبان جانیں یا نہ جانے سے مجھے اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا، بلکہ میں ان کے سامنے حقیقت کو ظاہر کر رکھوں گا اور برابر حقیقت کو جو ہے ظاہر کرتا ہوا چلا جاؤں گا۔ آپ بیان قرآن برابر جو ہے کرتے جا رہے ہیں۔ افواہ پھیلی کہ ایک سید محمد کے نام سے یہاں پر شخص آیا ہے اور وہ جو بیان قرآن فرما رہا ہے اور سید بھی ہے اور جو ہمسر رسول کا بھی دعویٰ کرتا ہے، تو یہ کیا معاملہ ہے؟ قاضی وہاں پر آیا اور جو ہے آ کر تمام دائرے کا فوج کے ساتھ جو ہے پورے دائرے کا محاصرہ کیا۔ تو مہدی موعود علیہ السلام اپنے حجرے کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں۔ حاضران مجلس دیکھیے کہ یہ ولی اور جب نبی ہوتے ہیں ان کی زندگی دنیا میں آسان نہیں ہوا کرتی۔ آپ باہر بیٹھے ہوئے ہیں، جیسے ہی جو ہے پورے لوگ آئے اور آپ کو آ کر جو ہے بہت ہی بے دردانہ انداز سے جو ہے صحابہ کو مارنے لگے اور ان سے جو ہے ایک طرف ڈھکیلنے لگے، سب کو ایک طرف جمانے لگے۔ مہدی موعود علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس آئے تو لوگ اور صحابہ نے کہا کہ جو مہدی موعود علیہ الصلوۃ والتسلیم ہمارے سامنے وہ قاتلوا وقتلوا کی جو صفت بیان کر رہے ہیں، شاید جنگ کا یہی معاملہ ہے، یہاں پر وہ صفت بھی جو ہے ہونے والی ہے۔ یہ سوچ کر صحابہ اپنے درمیان میں جو ہے باتیں کر رہے ہیں، تو مہدی موعود علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنی جگہ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ فوج کا قاضی گیا اور سپہ سالار گیا اور مہدی موعود علیہ السلام سے بدتمیزی اور جاہلانہ انداز میں گفتگو کرنے لگے۔ مہدی موعود علیہ الصلوۃ والتسلیم خاموش ہیں۔ وہ صحابہ کے پاس گئے، ان سے ہتھیار اور تیر کمان اور ان کی تلواریں، ان کی برچیاں اور ان کے ڈنڈے چھیننے لگے۔ صحابہ نے کہا کہ ہم ہرگز دینے والے نہیں ہیں، مقابلے کے لیے ہم بھی تیار ہیں، مگر پھر مہدی موعود علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس وہ فوج کا سربراہ آیا اور آ کر جو ہے آپ کی تلوار مانگی، تو مہدی موعود علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اسے اپنی تلوار دے دی۔ تو صحابہ بھی سمجھ گئے کہ جنگ ہونے والی نہیں ہے، اپنا اپنا بھی جو تیر تھا، جس کے پاس برچی تھی، جس کے پاس تلوار اور ڈنڈے تھے، جو بھی اپنی حفاظت کا سامان تھا وہ سب دے دیے اور سب جو ہے ایک جگہ کھڑے ہو گئے۔ اب وہ فوج کا سرگوشی کرنے لگے، آج تو ہم ان سے تمام کا تمام ان کا جو ہے جو بھی ہم ان کا سامان جنگ ہے چھین لیے ہیں، کل بس ایک ہی کام کرنا ہے، حکم لانا ہے اور ان کو جو ہے یہاں پر جو ہے تمام کو قتل کرنا ہے، قتل عام کل مچا دینا ہے، بس کل ایک ہی کام رہ گیا ہے، چلو اب آج چلتے ہیں۔ اور وہ واپس اپنی جگہ پر گئے۔ اپنی جگہ پر تو گئے، وہ رات اتنی کٹھن تھی، وہ کٹھن رات ان فوجیوں کے لیے نہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام امت کو بتانے کے لیے اس رات کو اتنی کٹھن کیا تھا کہ جو فوج کا سپہ سالار تھا، جو جس کے حکمت، جس کی حاکم جو پورے کا پورے علاقے کا حاکم تھا، وہ جو رات کو سویا ہوا تھا، اس کو یہ معلوم نہیں تھا کہ سید خان آئے ہوئے مہدی موعود علیہ السلام تشریف لائے ہیں، بیان قرآن کیے ہیں، ان سے جو ہے بدتمیزی اور جہالت کا معاملہ ان کی فوج نے کیا ہے، اس کا اس کو کوئی علم نہیں تھا، بلکہ وہ اپنے دوسرے کاموں میں مصروف، اور رات میں جو وہ نیند میں سویا ہوا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے اور آ کر کہنے لگے تم میرے بیٹے سے تو دشمنی اور جو ہے جہالانہ انداز میں پیش آتا ہے، اور دیکھ میں تیرے سے جو ہے ہاتھ میں ایک نیزہ ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سرور خان کو ایک مارتے ہیں، اور جیسے ہی وہ مارا وہ پلنگ پر سوتے ہوئے نیچے گرا، اس کی نیند کھلی اور کھلتے ہی دیکھتا کیا ہے کہ وہ پلنگ پر سے نیچے گرا ہوا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بے شک بہت ہی غضبناک انداز میں اس کے خواب میں آئے ہوئے ہیں۔ اب وہ باہر نکلا اور جو ہے پوچھنے لگا کہ کل کیا معاملہ ہوا ہے، تو لوگوں نے بتایا کہ سید محمد کے قافلے پر فوج گئی تھی اور ان سے جہالانہ اور بدتمیزانہ انداز میں ان سے پیش آئی، تو وہ اب ننگے پیر جو ہے وہ دائرے کی طرف بھاگتا ہوا گیا۔ تو حاضران مجلس یہی وہ معاملہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ من عادی لی،
کہ جو کوئی میرے ولی سے دشمنی کرتا ہے میں اس کے ساتھ جو ہے حالت جنگ میں ہوں. اس کے خواب میں آ کر اس کو ڈرایا اور اس کو جو ہے اس کی جگہ پر سے نیچے گرا دیا. جیسے ہی وہ نیچے گرا اس کی آنکھ کھلی اور وہ بھاگتے ہوئے مہدی موعود علیہ الصلوۃ والتسلیم کے جو ہے دائرے کی طرف دوڑے اور جو ہے جا کر معافی چاہی. اور اس کے پیٹ میں بہت زیادہ جو ہے درد ہونے لگا تھا. یہ مار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑی تھی, کسی دوائی سے کم ہونے والی نہیں تھی. تو وہ بھاگتا ہوا پھر مہدی موعود علیہ السلام کی خدمت میں عرض ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ رات میں ایسا واقعہ پیش آیا ہے, ہم معافی بھی چاہتے ہیں. ہر وہ چیز آپ کی جو انہوں نے لی ہے باعزت آپ کو جو ہے وہ چیزیں آپ کی سپرد کر دیتے ہیں, مگر میری ایک جو ہے گزارش ہے, مجھے پیٹ میں بہت زیادہ درد ہے, آپ اس کا جو ہے تشفی بخش کوئی معاملہ بتائے, علاج کیجئے. مہدی موعود علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کہا میں کوئی حکیم یا معالج نہیں ہوں کہ میں جو ہے کسی کا علاج کرتے پھروں. تو حضرت بندگی میں شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میران جی آپ جو ہے رحمت عالم ہیں, تمام کے لیے آپ رحمت ہیں, کسی کے لیے زحمت نہیں. آپ اپنا پس خوردہ دے دیجئے. تو وہ پس خوردہ جب پیتا ہے تو اس کو جو ہے شفا نصیب ہو جاتی ہے. تو حاضران مجلس لوگ پریشان ہیں, لوگ حیران ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے رحمت عالم ہے اور جو مہدی موعود علیہ الصلوۃ والتسلیم بھی رحمت عالم ہے. یہ کیسے ہیں؟ جب ہم جو ہے یہودی اور نصارہ سے پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ کہاں کے محمد رحمت عالم تم کہتے ہو, وہ تو ہم سے جنگ کیے ہیں, ہم کو مار کر ہمارے علاقوں سے بھگایا ہے. تو حاضران مجلس معلوم یہ ہوتا ہے جو ان سے انسیت اور محبت اور اعتقاد رکھتا ہے اسی کے لیے جو ہے تمام کے لیے رحمت کا جو ہے خزینہ اور وہ بارش برسا دیتے ہیں. تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اے باری تعالیٰ تو ہمیں صحیح معنی میں مقام مہدی موعود علیہ الصلوۃ والتسلیم کو سمجھنے کی ہمیں تو توفیق عطا فرما اور صدق دل سے, اور ہم کو جو ہے صحیح صدق دل کے ساتھ اور تسلیمات کو جو ہے جو بھی واقعات ہوئے ہیں جو بھی مقام ہے اس کو جو ہے دل کے ساتھ تسلیم کرتے ہوئے ان کے احکام پر ہم کو چلنے کی تو توفیق عطا فرما. اور میں جو ہے شکر گزار بھی ہوں ان منتظمین کا جو اس ناچیز کو یہاں پر آ کر آپ کے سامنے کچھ بات رکھنے کی ہمیں جو ہے دعوت دی. حالانکہ بندہ تو ناقابل ہے پھر بھی میں ان کے حوصلہ افزائی کے لیے جو ہے بہت شکر گزار ہوں. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں باری تعالیٰ ہم کو ایمان کے ساتھ جلا اور ہمارا خاتمہ ایمان پر کر. وآخر الدعوٰ ان الحمد للہ رب العالمین.